لیکن آپ سوچئے کہ 1400 سال پہلے آپ مسجد نبی میں امامت کرا رہے ہیں، اور امامت کراتے ہوئے آپ کے پیچھے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں، بہت سارے اور صحابہ ہیں رضوان علیہم اجمعین، اور انہی صفوں میں عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہوا ہے، منافقین کا سردار۔ وہ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے جس مسجد کی فضیلت 1000 نمازوں سے زیادہ کی ہے۔ وہ بھی انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ باقی تمام صحابہ اللہ کی رحمت لے کر پلٹ رہے ہیں، اور عبداللہ بن ابی اسی تمام سینیریو میں اللہ کا غضب لے کے پلٹ رہا ہے۔ تو کیا پتہ لگا؟ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ اس سے کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، تو اللہ نے تو عبداللہ بن ابی کو بھی آنے دیا تھا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ عبداللہ بن ابی سے راضی ہو گیا تھا؟ کیا عبداللہ بن ابی کی نمازیں اس بات کی ضمانت تھی کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ اور عام نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی سعادت والی نماز، فضائل سے بھری ہوئی جگہ۔ ایسی نماز کس کو نصیب ہوگی آج کے دور میں؟ ایسا موقع کس کو نصیب ہوگا؟ لیکن کیا ہے، وہی عبداللہ بن ابی ہے کہ جب مرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ مرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ منافقین کا سردار ہے، لیکن چونکہ آپ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ نے آخری منٹ تک کوشش کی کہ شاید اللہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر لے۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، تو وہ پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو منافق تھا، آپ اس کی نماز کیسے پڑھائیں گے؟ اور اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہ آیت بھی آ چکی تھی کہ آپ ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے مجھے چوائس دی ہے کہ آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر 70 دفعہ بھی کریں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ 70 سے زیادہ دفعہ ان کے لیے دعا کروں گا تو میں اس کی مغفرت کے لیے 70 سے زیادہ دعا مانگوں گا۔ آپ نے نماز پڑھا دی، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب کے بعد آپ کسی منافق کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، منع کر دیا اللہ نے۔ آپ سوچیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کی رحمت لے کے نکلے؟ نہیں لے کے نکلے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ایک کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ اللہ کی رحمت کی ضمانت نہیں ہے۔